السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اسم اعظم کے بارے میں کہ اسم اعظم سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی یا ذاتی نام ہے جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق پیدا ہوتا ہے، معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسم اعظم پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے، دنیا اور آخرت کی ترقیاں عطا کر دیتا ہے۔ وہ اپنے رب سے اسم اعظم کی بدولت جو کچھ مانگتا ہے، اسم اعظم کی وجہ سے جو کچھ بھی آرزو التجا کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوتا ہے۔ اسم اعظم کے صدقے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا کا جواب دیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو اسم اعظم کا راز پتہ چل جاتا ہے وہ اس کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دین اور دنیا میں انعام یافتہ بنا دیتا ہے، دین اور دنیا میں ترقی عطا کر دیتا ہے، دین اور دنیا میں ان کو کامیاب کر دیتا ہے۔ انہیں نہ مٹنے والی عزت ملتی ہے، ہمیشہ رہنے والی عزت ملتی ہے، اور نہ ختم ہونے والی دولت میسر آتی ہے، ہمیشہ کے لیے دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ اسم اعظم ہر کام کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اور ہر صفاتی نام اس کی ایک خاص شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر ذاتی نام اور ہر صفاتی نام ایک علیحدہ سے اپنی شان رکھتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جس شان یعنی جس صفاتی نام سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی اس شان کی برکات سے اسے نواز دیتا ہے اور اپنی اس شان کا راز اس پر کھول دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو الرحمن کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے اور اس کا وجود دوسروں کے لیے باعث رحمت بنا دیتا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جس نام سے ہم اسے پکاریں گے اسی سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے گی، اور یہی قربت جس لفظ سے میسر آتی ہے وہ اسم اعظم ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے تو انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، انسان کامیاب ہو جاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہٰذا اسم اعظم تلاش کرنے کا ایک عام اصول پیش کیا جاتا ہے کہ جس آیت یا جس لفظ میں اللہ تعالیٰ کی معبود ہونے کی شان بیان کی جا رہی ہو، یا اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کی شان بیان کی جا رہی ہو، یا اللہ تعالیٰ کے قیوم ہونے کی شان بیان کی جا رہی ہو، یا اللہ تعالیٰ کے بے نیاز ہونے کی صمد ہونے کی شان بیان کی جا رہی ہو، یا اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی جا رہی ہو، یا اللہ تعالیٰ کی جلالیت بیان کی جا رہی ہو، یا اللہ تعالیٰ کی علویت بیان کی جا رہی ہو، یا اللہ تعالیٰ کی لطافت کا اظہار ہوتا ہو تو وہ لفظ یا آیت اسم اعظم ہوگی۔ مثلا اللہ تعالیٰ معبود ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے لفظ اللہ یا ایسی آیت جس میں یہ لفظ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، جس طرح آپ حضرات کو پتہ ہوگا سورۃ فاتحہ کے اندر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس میں بھی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو یہ بھی اسم اعظم ہوا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہی معبود سمجھتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ لہٰذا لفظ اللہ اور لا الہ الا اللہ اسم اعظم ہے، کیونکہ اس میں بھی لفظ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ہر وقت رحم فرماتا رہتا ہے، لہٰذا لفظ الرحمن اور لفظ الرحیم یا ایسی آیت جس سے رحمت باری تعالیٰ کا مفہوم ظاہر ہو وہ اسم اعظم ہوگی۔ اسی طرح اللہ ہمیشہ سے قائم اور دائم ہے اور زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، لہٰذا جو شخص اسے حی القیوم کہہ کر پکارتا ہے وہ اسے ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم کر دیتا ہے، ہمیشہ کی
عزت اور دولت اسے عطا کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ لفظ اور ایسی آیت جس سے قائم اور ہمیشہ زندہ رہنے کا مفہوم نکلے وہ اسم اعظم ہوگی۔ اسی طرح اس کی ایک اور شان یہ ہے کہ ہر چیز کا خزانہ اس کے پاس ہے، یعنی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، چنانچہ وہ ہر لحاظ سے بے نیاز اور مالا مال ہے۔ ہمیں ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے، کھانے پینے کی، کپڑوں کی، رہائش کی، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے۔ ہم جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں اس میں ہی اللہ تعالیٰ کی جلالیت، اللہ تعالیٰ کی شان اس میں ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے تو بغیر نمونے کے پیدا کر دیتا ہے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ اگر کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے تو ہم اس کو جوڑتے ہیں، لیکن اس طریقے سے نہیں جوڑتے، اس طرح مضبوط نہیں ہوتی جس طرح سے وہ پہلے ہوتی ہے، تو پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے وہ ہیں۔ ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ لہٰذا لفظ اللہ، اللہ الصمد اسم اعظم ہوا، اس لیے کہ جو اسے اللہ الصمد یعنی یہ کہتا ہے کہ تو میرا بے نیاز معبود ہے، تو وہ اسے بے نیاز بندہ بنا دیتا ہے اور دنیا سے اس کی محتاجگی ختم کر دیتا ہے۔ ایسے ہی لفظ یا ذا الجلال والاکرام، یا لطیف، یا قادر، یا علی، یا بدیع اسم اعظم ہے، کیونکہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور خصوصی شان چھپی ہوئی ہے جو ان الفاظ کے پڑھنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس ضابطہ کی روشنی میں کچھ احادیث کے الفاظ آپ حضرات اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ ان احادیث کے الفاظ کا شمار اسم اعظم میں ہوتا ہے، اور ان اسماء کو کثرت سے پڑھنے کے بعد جو دعا بھی اللہ تعالیٰ کے حضور کی جائے گی وہ انشاءاللہ قبول ہوگی، جو تمنا اللہ تعالیٰ سے کی جائے گی وہ پوری ہوگی، جو بھی چیز آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے انشاءاللہ وہ ضرور عطا کرے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اذکار سے افضل کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ انسان یہ کلمات صبح، دوپہر، شام، سوتے، لیٹے، جاگتے، چلتے پھرتے انسان یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے پڑھتا رہے تو دنیا کی تمام مشکلات اللہ تعالیٰ اس کی حل فرما دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے اس کے لیے کام۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی تھی، لہٰذا جو مسلمان کسی حاجت کے وقت ان کلمات کو پڑھ کر جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ وہ کلمات آپ حضرات اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ کلمات یہ ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے تو جو یہ کہہ رہا تھا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو جو چاہے مانگ، اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم تجھ پر ہے، کیونکہ تو اسم اعظم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ متوجہ ہے تیری طرف، تو جو تو مانگے گا، جو تو التجا کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ تجھے ضرور عطا کرے گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔